تلاش محبت ریٹن بائی کلائبہ ارشد نریٹر بائی ناولسٹک تھپ تھپ کرتی بادلوں سے گرتی بارش اور ٹھنڈی ہوا عام سی سردی کی رات لیکن سب کے لیے اور اس کے لیے ایک یادوں کی رات یا کوئی بوجھل رات اپنے اوپر بھاری اور سب کے لیے آسان یہ ہر بار یاد آنے والی رات اس کو ہر بار کمزور کر دیتی لیکن ہاں جینے کی وجہ تھی۔ سکندر عالم اپنی بیٹی کے بدلے بدلے رویے سے پریشان تھے۔ 2 مہینوں سے وہ گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی، ہر چیز میں بدلاؤ تھا۔ وانیا بیٹی اندر آ جاؤ، بہت بھیگ لیا۔ وانیا کے کانوں نے یہ آواز سنی تو رہ نہ پائی اور آنکھیں کھول دی۔ وہ بارش میں کھڑی آنکھیں بند کر کے رخ موڑ کر بہت گہرے سفر میں گم تھی۔ پھر سکندر عالم کی آواز آئی۔ وہ لان میں سائے تلے کھڑے تھے اور وانیا کو اندر آنے کا کہہ رہے تھے۔ رات بھی گہری ہونے کو تھی۔ جی پاپا آ گئی۔ بس وہ ان کے قریب پہنچ کر بولی، لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ جی تو جاؤ نا بیٹا، کپڑے بدلو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ پیار سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولے اور وہ مسکرا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ عالم صاحب کی بھی شامیں سنسان تھی۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی پرائی۔ گل باجی، وہ پھولی سیڑھی پر پیر رکھتے ہوئے رک کر بولی، گل باجی گھر کی ملازمہ۔ جی پیاری، وہ پیار سے وانیا کو پیاری بلاتی تھی۔ وہ چائے میرے کمرے میں لے آئیے گا، وہ مسکرا کر بولی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 2 مہینے پہلے۔ پاپا جی جانے دے پلیز پاپا جی، صرف 5 دن کی بات ہے۔ وانیا بیٹا، بات دنوں کی نہیں ہے، وہ جگہ بہت دور ہے، آپ نہیں جا سکتی۔ بس عالم صاحب نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، پاپا جی جانے دیں، زینب بھی جائے گی نا۔ پاپا جی میں پہلے بھی تو جاتی رہتی ہوں نا، میری ایبٹ آباد وغیرہ، وہ بہت التجائی لہجے میں بولی۔ عالم صاحب نے نظریں موبائل سے ہٹا کر اس پر ڈالی۔ جانا ہے؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں والی بیٹی کو دیکھ کر بولے۔ جی پاپا جی، وہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی۔ چلو جاؤ پیکنگ کرو۔ وہ بہت لمبی اور طویل بحث صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہار گئے تھے، لیکن صرف 5 دن، یاد رکھنا اپنی بات بھی۔ وہ ذرا زور دیتے ہوئے بولے، ارے پاپا جی آپ فکر نہ کریں۔ وہ بہت خوشی سے ان کے گلے لگی۔ یو آر دی بیسٹ پاپا جی۔ اور پھر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عبداللہ، میری تلاش ہو تم، ہر سفر میں رہنما ہو تم، بس اس بار تو مل ہی جاؤ گے۔ وانیا نے کسی پرائے سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے کہا تھا۔ اس نے ڈائری بند کی اور اپنی پیکنگ دیکھنے لگی۔ زینب کو پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا، تو بس اب ایک خوبصورت ترین وادی ہنیزہ ویلی کا سفر طے ہونا باقی تھا۔ فون کوئی آدھے گھنٹے سے مسلسل بج رہا تھا۔ وانیا نے تنگ آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے اتنی صبح؟ وانیا چیخ کر بولی، پاگل لڑکی اٹھو جلدی، اب صرف 30 منٹ ہی ہیں تمہارے پاس، بس تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی، بچپن سے لے کر اب تک میں ہی اٹھا رہی ہوں تمہیں۔ وانیا نے بغیر سنے اور جواب دیے فون بند کیا اور فوراً چینج کرنے بھاگی۔ اگست کے دن تھے تو وانیا نے زینب کی بات مانتے ہوئے نارمل ہی موٹے کپڑے رکھے تھے۔ ہینڈ بیگ میں اپنا کچھ ضروری سامان تھا۔ سائیڈ پیکنگ باجی گل کی بیٹی رانی نے کر دی تھی۔ اسے اب کوئی فکر نہ تھی، بس ڈر تھا، کیونکہ وہ آج تک ٹورز پر صرف اور صرف مری کے چند علاقوں پر ہی گئی تھی اور اب کچھ روڈوں پر اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ تلاش ختم نہیں کر سکتی تھی۔ عام سے ریڈ پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی، لیکن سرخ رنگ تو ویسے بھی اس پر بہت جچتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری نیلی تھیں، ان میں کوئی بھی اپنا سایہ دیکھ لے، مگر ڈوبنا آسان تو تھا، آنکھوں کی ملکہ کو اپنی آنکھوں سے ڈوبے ہوئے کو نکالنا بھی آسان تھا۔
पापा जी दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ बेटा। वो अपने कमरे में कोई काम करने में मसरूफ़ थी। सुबह के अभी 5 बज रहे थे और वो एक बहुत तरोताज़ा इंसान थे। हर काम वक्त पर करते और उनकी कामयाबी की बुरी वजह उनका हर वक्त तरोताज़ा होना ही था। वो आगे हुई, उनके पास बैठी। मैं जा रही हूँ। वो 2 मिनट को उसकी तरफ देखते ही रहे। उनको उसकी आँखों में अपनी मरहूमा बीवी नज़र आती थी। एक एक नकूश जुलेखा सिकंदर अपनी माँ से लिया गया था। उसके सर पर हाथ रख कर बोले, जाओ मेरी प्यारी बेटी, याद रखना 5 दिन बस। और क्रेडिट कार्ड इसको थमा दिया। जी पापा जी, आज जुमा है तो देखिएगा, आज का दिन मिलाकर बुध की सुबह घर। वो बहुत इत्मीनान से बोली और फिर उठ गई। वो मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल। वो उसके साथ उठ गए, बाहर घर के दरवाजे तक आए। बैग पहले ही बस में जा चुका था। माथे को चूमा और बोले, फ़ी अमानिल्लाह। वो मुस्कुरा दी और अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए बस में चढ़ गई।